الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات مبارکہ کا ذکر چل رہا تھا، اور اللہ نے قرآن کریم میں جتنی اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ کبھی مفرد آتی ہیں اور کبھی مرکب۔ مفرد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے اسماء گرامی کبھی تو اکیلا سنگل نقل کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لوح محفوظ سے ہم تک یہ نقل پہنچتی ہے، اور اللہ کے نام اکیلے اکیلے آتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے 2 نام الگ الگ۔ جواد اللہ کا نام اور سنگل اکیلا۔ ملک بالکل الگ یعنی بادشاہ۔ اور کبھی اللہ اپنے ناموں کو مرکب ذکر کرتا ہے، اور مرکب ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور چیز کو ملاتا ہے۔ مثلاً یہ فرمایا کہ فالق الاصباح، اللہ جو گٹھلی اور بیج کو چیر دیتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کو اور جو چیز حاضر ہے ان سب کو جاننے والا۔ فالق الحب والنوى، گٹھلی اور بیج کو چیر دینے والا۔ یہاں اس آخری صورت میں پہنچ کے یہ چاروں کل میں سے دوسرا کل ہے جس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو فرمایا رب الناس، پوری انسانیت کا پروردگار۔ پھر دوسری صفت ذکر فرمائی اور کہا ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ تیسری صفت ذکر فرمائی اور یہ کہا الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ تو رب، پھر بادشاہ اور پھر معبود، یہ تینوں صفات اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیں کہ لوگ جس پروردگار کے لیے عبادت کرتے ہیں اور جس راہ پر چلتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا پروردگار ہر حیثیت سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، اور ہر حیثیت سے لوگوں کا انتقال اور لوگوں کا منتقل ہونا اور لوگوں کا چلنا اس پروردگار عالم کی طرف سے ہے جو ان کا رب ہے۔ رب کی تشریح پچھلے ہفتے گزری، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، یعنی اس کائنات میں حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اسباب اللہ کے ہیں، کسی کے نہیں۔ اس لیے اسباب کی جتنی بھی فوج ہے وہ سب کی سب اللہ کی ہے، اور اللہ جب چاہے اپنی فوج میں کسی دستے کو حرکت دے دے اور کائنات کو پلٹ کر رکھ دے۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ کائنات میں ہر چیز پر آپ غور کر لیں تو بنیادی طور پر ہر چیز کا تعلق یا تو زمین سے ہے،
سونا، چاندی، قیمتی جواہر اور گیس اور کیا کیا چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں اور پانی نکلتا ہے، تو اللہ کے قبضے میں یہ اسباب ہیں، تو اس میں سے پہلا سبب یہ زمین ہے، اور زمین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی طاقت اور اختیار سے باہر ہو۔ 3 درجے ہیں، اور پہلا درجہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اسباب ہیں، ان اسباب کا کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور دوسرا سبب ہوا ہے، ہوا چلتی ہے اور پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے اور بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ چنانچہ کھجور اور اس کی قسم کے کتنے درخت ہیں جو اب لوگوں نے باٹنی، زالوجی میں اور ان چیزوں میں پڑھ کے باٹنی میں یہ ثابت کیا کہ ہوا کے کیا اثرات ہیں۔ نر اور مادہ 2 قسم کے پودے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بیجوں سے اختلاط سے پھر ان میں پھل پیدا ہوتا ہے، اور یہ صورتحال پیش آئی تھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ دوسرا کائنات کا سبب یہ ہوا ہے، جراثیم اس پہ سفر کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہر ذی روح چیز سانس لیتی ہے۔ یہ ہوا سینکڑوں اور ہزاروں برس چلتی ہے، اور اس کے اثر سے پھر معدنیات بنتی ہیں۔ مائنز کا کاروبار جو کرتے ہیں، جن بچوں نے جیالوجی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہوا کا اور اس زمین پر کتنا اثر ہے، اور اصل میں کیسے رنگوں میں فرق پڑتا ہے اور خوشبو۔ اس کائنات میں تیسرا سبب پانی ہے، اور پانی سے جو تغیرات ہیں، اللہ نے ایک بات کہہ کر ساری بحث سمیٹ دی، اور اس کا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی کے ذریعے ہر ایک کو زندگی دی۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم صرف پانی پر غور کر لو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، بادلوں سے تم انہیں زمین پر پانی کو گراتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم پانی کو نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو خشک کر دیں، اور تم ہم سے پانی مانگتے رہو، مر جاؤ اور ہم پانی نہ دیں۔ چیلنج کیا ہے کہ ہم پانی نہ دیں، کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بسا اوقات اللہ مشاہدہ کروا دیتا ہے۔ صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا ایک آدمی زمخشری، یہ صاحب کشاف بہت بڑا معتزلی تھا، ہر چیز عقل، ہر چیز عقل، ہر چیز عقل۔ اتنا بڑا آدمی تھا، یہ مسلمانوں کی وسعت فکری تھی کہ بڑے سے بڑے ملحد کو بھی انہوں نے تحمل اور غور سے سنا اور اس کے جوابات دیے۔ اس لیے کہ دین جھوٹ پہ تھوڑا ہی قائم، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہر اس اسلام اور دین اور ایمان سے جس کی بنیاد جھوٹ ہو۔ انبیاء علیہ السلام آئے، حقائق انہوں نے واضح کیے، ہم ایک روشن اور بڑی واضح اور مضبوط اور دلائل سے مؤید اہل سنہ کی راہ پہ، وہ اہل سنہ کا شدید مخالف تھے۔ اس کے باوجود اس کے علم کا یہ احترام تھا
کہ حج اور عمرے میں جب آتا تھا تو بیت اللہ کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے تھے، اور وہ بھی ایک پورا کیا تھا، بیت اللہ کی چوکھٹ دروازے پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جتنے طواف کرنے والے ہوتے تھے کہتے تھے او سنیوں، او احمقوں، میرے دلائل کا جواب دو، تمہاری کیا طریقہ اور راہ ہے اللہ تک پہنچنے کی راہ، مجھ سے پوچھو۔ یہ وہ وسعت فکری تھی، اور بڑے بڑے اسے ملے، بڑے بڑے لوگوں نے لاجواب کیا۔ لکھتا ہے کہ صبح نماز میں وہ آدمی آیا تو اس کے سارے بال سفید تھے، ہم بڑے حیران کہ راتوں رات اسے ہو کیا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں جہنم کو دیکھا ہے، اور اس کے اثر سے میرا سارے جسم کے بال سفید ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ لوگ خوف پہ جمع ہوتے ہیں، لوگ نفرت پہ جمع ہوتے ہیں، جس نے سیاست کرنی ہوتی ہے اور جس نے اپنی دھاک بٹھانی ہوتی ہے وہ نفرت کے نام پر جمع کرتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو جمع کرتا ہے نفرت پہ اور خوف پہ۔ اسی لیے تو اس ملک میں کبھی بھی یہ مذہبی طبقہ اور یہ علماء اکٹھے نہیں ہوئے جب تک کہ نفرت بنیاد نہ بنے۔ کبھی محبت کی بنیاد پہ مولوی صاحبان جمع ہو جاتے کہ یار ملک میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، کام کرو، چندہ مانگو، پیسے لاؤ، اس ملک میں ہم صاف پانی عوام کو دیں۔ کبھی اس پہ جمع ہو جاتے کہ یہ نظام تعلیم سارا برباد کرنے والا ہے، چلو مل کے ہم اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی۔ کبھی اس پہ جمع ہو جاتے کہ پاکستان میں گرلز کالجز اور گرلز لیڈیز ہاسپٹل اور لیڈی ڈاکٹرز جو پڑھتی ہیں، ان بیچاریوں کا کوئی الگ ٹھکانہ نہیں ہے۔ شریف آدمی بھی مخلوط تعلیم میں بیچارہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آتا ہے، اور اس سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ چلو ہم عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی بچیوں کے لیے الگ یونیورسٹیز، الگ ہاسپٹلز، عورتوں کے ہاسپٹل الگ بنائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ پبلک جمع ہوتی ہے نفرت پہ، پبلک جمع ہوتی ہے خوف پہ، پبلک کبھی بھی محبت کے لیے تھوڑے ہی جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، امام نے عشاء کی نماز میں سورہ ملک پڑھی، اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو اس کی آخری آیت ہے نا کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم زمین میں پانی نہ دیں فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تم میں سے کون ہے جو چشمے نکال سکے زمین سے، پھوٹ پڑے پانی اس کے لیے۔ تو ایک تھا کوئی ایسے ہی، اس نے یہ آیت سن لی، نماز میں سننی تھی، نماز نہیں چھوڑتے تھے لوگ، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہمارے زمانے میں جو آدمی کھلا ہوا منافق ہوتا تھا نا، ہم سب جانتے تھے اہل مدینہ کہ یہ منافق ہے، اس کے باوجود اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مسجد میں آنا چھوڑ دے، اور انہوں نے فرمایا اس کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے تھے، بیمار ہو جاتا تھا، پاؤں اٹھا کر نہیں رکھ سکتا تھا زمین پہ، اس کے باوجود مسجد ضرور آ جاتا تھا کسی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، سہارا لے کے، اس لیے کہ ظاہر ہے معاشرہ ایسا تھا کہ نماز چھوڑنے کی ہمت کس کو ہو سکتی۔ تو سلام کے بعد کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو آخری آیت پڑھی ہے کہ کون ہے جو پانی کے چشمے زمین سے نکال دے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ وہ زمانے تھے جب لوگوں نے سن لی، میرے دور میں خدا نازل کرتا تو میں اسے بتاتا کہ زمین کی اتنی گہرائی پہ پانی ہے، کنواں کھودو اور پانی نکال لو۔ صبح کی نماز میں قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ آیا تو نابینا تھا، ہم حیران ہوئے، ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا رات کو یہ آیا تھا خواب میں اور اس نے تھپڑ مارا، اور اس نے کہا زمین کا پانی نکال لینا، بعد میں یہ آنکھوں کا نور ہم لے جا رہے ہیں، پہلے اسے ٹھیک کر۔ اس لیے الہ جو ہے، جو بادشاہ ہے، بادشاہی اس کی ہے کہ اس نے بنیادی طور پر زمین میں تصرف کیا اور زمین اس کے قبضے میں،
پانی اس کے قبضے میں، ہوا اس کے قبضے میں، اور چوتھی چیز جو سبب ہے حیات کا پانی ہی کی طرح وہ آگ ہے۔ آگ بھی اللہ کے قبضے میں، اسی لیے اللہ نے چیلنج کیا ہے، افرأیتم النار، تم نے کبھی آگ پر غور کیا؟ انتم تورون، جسے تم جلاتے ہو؟ اور اگر ہم چاہیں تو آگ کے شعلے کو بجھا دیں، کون ہے جو آگ کو پیدا کر سکے؟ یہ چاروں عناصر، حقیقی بادشاہت پھر اس کی ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان چار سے باہر ہو۔ معدنیات کی کئی قسمیں ہیں، مگر بالآخر وہ لوٹ کے آتی ہیں زمین کی طرف۔ کیمسٹری پوری میں ایسڈس ہیں اور کیا کیا فارمولاز ہیں، اور سائنسدان کس ایک چیز کو ذریعے، سب کی حقیقت لیکوڈ ہے، مائع ہے، اور مائع سے زندگی برقرار ہے۔ اور سب جہاں زندگی فنا اور پیدا ہوتی ہے آگ، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان چار عناصر سے ساری کائنات مرکب ہے، اور چاروں پر حقیقی حکمرانی اللہ کی ہے۔ اسے وہ کہتا ہے کہ رب بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں، اور کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو انسان کے اختیار میں اب بھی ہو۔ اب بھی آگ خود بخود پیدا نہیں ہوتی، وہ انہی اسباب اور وسائل سے ہے، اسی لیے آج تک حیات پیدا نہیں ہو سکی، اور دجال جب آئے گا تو زندگی پیدا کرے گا جس کی بنا پر لوگ اسے خدا سمجھیں گے۔ اور پھر ان چاروں اسباب پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ بھی اسی بادشاہ کے پاس۔ اب غور کریں، پانی پیے اور پھر پیاس بجھ جائے، یہ اللہ کے قبضے میں۔ پانی پی کے مر جائے اور پیاس نہ بجھے تو موت آ جاتی ہے، اور پھر بھی پانی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ آپ اسے نفسیاتی بیماری کہیے، آپ اسے جسم کی بیماری کہیے، کچھ نام دیجئے، لیکن پانی اس کے پاس ہونے کے باوجود اثر مرتب نہیں کرتا۔ پانی کا اثر مرتب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوگا۔ آگ کے قریب بٹھا دیں حتیٰ کہ جلنے لگے اس کی کھال، تو بھی اسے سردی لگتی ہے، کانپتا ہے، اس لیے کہ آگ سے حرارت کا دینا اور حرارت کا اس کے لیے نفع بخش ہو جانا یہ اللہ کے قبضے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احادیث میں ایسی ایسی حکمت کی باتیں ہیں جنہیں پڑھ کر سمجھنے کے لیے بڑا علم چاہیے، بڑا تجربہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا فلسفہ اس میں بند کر دیا ہے ایک جملہ کہہ کے۔ آپ نے فرمایا، تم جتنا کھانا کھاتے ہو اس کا ہر لقمہ، اور جتنا تم پانی پیتے ہو اس کا ہر گھونٹ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اس بندے کے حق میں کیا بننا ہے، اور اللہ اسے کہتا ہے کہ اسے شفا دے، اس کا جسم بڑھا دے، اس کے لیے ٹھیک ہو جا۔ اور جس لقمے اور گھونٹ کو اللہ کہہ دیتا ہے کہ تم نے بیماری کا سبب بننا ہے، تو اس کے بعد وہی گھونٹ اور وہی پانی اور وہی کھانا اس سے بیمار ہو جائے۔ ہے کیا انسان؟ عاجز ہے، اس لیے کہتا ہے میں ہوں بادشاہ۔ اسباب اور اسباب کے جو نتائج مرتب ہونے ہیں یہ بھی میرے ہی قبضے میں ہیں۔ وہی دوا ڈاکٹر دیتا ہے اور ایک آدمی ٹھیک، اور وہی دوا مرتے وقت اسے پلاتا ہے اور پھر بھی مر جاتا ہے۔ اس لیے اسباب اور نتائج یہ سب اللہ کے قبضے میں۔ آگ کو دیکھ لیں، اس کا نتیجہ جلا دینا ہے۔ آگ میں کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک حرارت ہے اور ایک روشنی ہے، اور آگ کی روشنی کو سلب کر لے اور سیاہ آگ جلنے لگے۔ یہ بیت اللہ پہ جو غلاف سیاہ رنگ کا چڑھایا جاتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا دیا، اس کی بڑی خاص حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور سیاہ رنگ اور بیت اللہ کا سیاہ رنگ اس میں بڑی آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن وقت بھی نہیں ہے اور ہے بھی پیچیدہ بحث، کیا کریں۔ یہ سیاہ رنگت ہے اور سیاہ آگ بھی جلتی ہے۔ اس لیے یہ جو صوفیہ ہیں نا،
یہ جو معارف جانتے ہیں اور جو عارف باللہ ہیں، وہ جب اس آگ سیاہ رنگ میں خود جلتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہے سلطنت شب، اور شب کی تاریکی میں سیاہ رنگ کی آگ میں خدا جلا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، اور پھر جتنا وقت اللہ چاہے اس میں گزارتا ہے صوفی، وہ پھر اللہ کبھی کبھی اسے وقت کی گہرائی میں لے جاتا ہے اور سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، اور دنیا میں، اس دنیا میں کیا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، نتیجہ مرتب کرے تو اللہ کرے نا۔ اور ہوا، یہ چاروں، اسی لیے اللہ ان 4 کی بار بار بحث قرآن میں بھی کرتا ہے۔ مٹی سے اثر مرتب کرے اور عذاب دے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کس کو کیسے ہلاک کرنا ہے، اپنی فوج کے کس دستے کو حرکت دینی ہے، اسی کو پتہ ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، بولے وہ اور کہنے لگے فرشتوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو اپنے بیٹے کی خوشخبری دیں۔ اور ان کی اہلیہ جو پردے کے پیچھے کہیں سن رہی تھیں، بوڑھی بالکل بیچاری اٹھ کے آئیں، سکت وجہہا، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی ہائے، اس عمر میں 80-100 سال عمر ہوگی، اب بیٹا ہوگا، علی دوں، میں جنم دوں گی، میں تو بالکل بڈھی ہو گئی۔ وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے شوہر کھڑے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان میں کوئی طاقت نہیں رہی۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا بی بی، اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو اولاد دینی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس بدکار قوم کی طرف، مسومتاً، اللہ کہتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ قرآن نے کہیں بھی 2 کی مذمت نہیں کی، ایک سود دینے والا جو پیسہ سود پہ لیتا ہے، اس کی سود ادا کرتا رہتا ہے ساری زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برا کہا، اللہ نے نہیں کہا، اس لیے کہ ہزاروں لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو سود کے لین دین میں، وگرنہ اکثر یہ لوگ جو کاروبار سود کا بیچارے کرتے ہیں مجبوری سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جن بچوں کے ساتھ یہ فعل کیا جاتا ہے انہیں بھی قرآن نے برا نہیں کہا، کیونکہ وہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ بے حیائی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ہوتی ہے معاذ اللہ، لیکن وہ جو اپنے ساتھ اس حرکت کی اجازت دے رہا ہے اس کی مجبوریاں ہیں، کہاں جائے، مر جائے، کدھر سے پیسہ لائے؟ انہوں نے پوچھا کہاں؟ ان کا اس قوم کی طرف، مسومۃ عند ربک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا فرشتوں کو، اللہ کہتا ہے میرے سامنے بیٹھ گئے، یجادلنا فی قوم لوط، اور اس مجرم قوم کے بارے میں اللہ کہتا ہے مجھ سے جھگڑنے لگے کہ چھوڑ دے، ان گناہگاروں کو سزا نہ دے، نہ، حد ہو گئی۔ اللہ کے حکم کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی گھگی طاری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو حیران رہ گئے، جبریل امین کے ساتھ جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا جبریل یہ کون اونچا اونچا بول رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آواز اونچی؟ تو جبرائیل ہنسے، انہوں نے کہا حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اللہ نے انہیں اجازت دی ہے کہ میرے سامنے جو آئے کہو۔ یجادلنا فی قوم، ہم سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے اللہ چھوڑ دے، ان گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ ہم نے کہا ابراہیم عارض عن ھذا، چھوڑ دو اس موضوع کو، کیا محبت، عارض عن ھذا، چھوڑ دو اس بات، مسومۃ عند ربک، تیرے پروردگار نے کنکر، مٹی ہے نا، مسومۃ عند ربک، تیرے پروردگار نے نام لکھ دیا ہے کہ کس کس کو یہ کنکر پڑے گا اور اس کی تباہی پھر جائے گی۔ ایک ایک بدکار کا نام لکھا ہے، فرشتے اسی کو ماریں گے۔
للمسرفین، حد ہو گئی، حد سے بڑھ گئے۔ پانی بھی اللہ کی فوج ہے، بادشاہت تو اس کی ہے، وہی پانی جو ساری دنیا کو راحت بخشتا ہے۔ اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکلا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں اور اسی پانی میں ان کو ڈبو دیا، انہیں ترا دیا۔ یہ ہے بادشاہ۔ آگ کا عذاب بھی ایسے ہی ہے، وہی آگ جو جلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آیا تو اسے کہا کہ بردم و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ہو جائے، سلامتی کے ساتھ اس درجے میں چلی جا جس درجے میں انسان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ اللہ نے استعمال کیا، ہوا کو اللہ نے استعمال کیا۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں ہم نے ہوائیں چلا دی۔ ہم نے کہا کہ جدھر سے تم گزرو گی نا، کوئی نام و نشان نہیں چھوڑنا۔ اور وہ ہوائیں چلنا شروع ہوئیں اور 7 دن اور 8 راتوں نے بالکل بڑی بڑی عمارتوں کو اور پہاڑوں کو اور انسانوں کو کس چیز کو نہیں مٹی میں ملا دی۔ یہ چاروں چیزوں کا پروردگار وہ کہتا ہے میں ہی ہوں، اور چاروں پہ جو اثرات مرتب کرنے ہیں وہ بھی میں ہی ہوں۔ اس لیے اللہ کی توحید کے جتنے یہ صوفی قائل ہوئے ہیں نا، کوئی نہیں ہوا۔ یہ فقہا، یہ علم کلام کے ماہرین، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری اور ان کے سارے گروہ رحمہم اللہ توحید کے اس درجے پر پہنچے ہیں جو صوفیہ بتاتے ہیں۔ صوفی کی توحید بہت آگے کی توحید، اتنے موحد ہیں۔ اسی لیے ابن عربی اور شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمہم اللہ یہ سارے کہیں بٹوین دا لائنز، بین السطور، اور کہیں بالکل صاف لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ دوا سے شفا ملتی ہے، ہم اسے بھی شرک سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں دوا سے واقعی شفا ملتی ہے، لیکن عقیدہ یہ نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ دوا میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوگی تو شفا ملے گی، میرے لیے اللہ نے شفا نہیں رکھی تو یہ گولی بذات خود نہ میری زندگی بچا سکتی ہے نہ موت دے سکتی۔ عرف عام میں ہوتا ہے کہ بادل برسے اور فصل اگی، ہم مجازی طور پر نتیجہ اور سبب اس کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کی شادی ہوئی اور اتنے عرصے کے بعد بچے نے جنم لیا یا بچہ پیدا ہوا، یہ اسباب اور اس کے نتیجے میں ہم ربط پیدا کرتے ہیں، وگرنہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جلال، اس کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی بادشاہت، مر جائیں لوگ اللہ اگر انہیں زندگی نہ دے، ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس ذات پاک کی تجلیات، رویت نہیں، تجلی، اس کا سامنا انسان کا دل کر سکے۔ ایسی تجلی ڈالتا ہے کہ آدمی اپنی جان سے گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ حوصلہ نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے نا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو دیکھتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ پہاڑ کا ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ تو بادشاہت تو اس کی ہے، چاروں عناصر اس کے قبضے میں، اور پھر اس پہ اسباب کیا مرتب کرنے ہیں یہ بھی اسی کے قبضے میں۔ تو رہ کون گیا پھر پیچھے؟ بس نام ہی ہے، یہ اس کی حکومت ہے اور اس کی حکومت ہے، اور یہ اس کی بادشاہی ہے اور وہ اس کی بادشاہی ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اسی لیے تورات کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ کا فیصلہ تھا یہودیوں کے متعلق کہ اگر تم فرما بردار رہو گے تو فلسطین تمہارا،
اور میری نافرمانی کرو گے فلسطین چھن جائے گا۔ بڑی حکمت ہے اس مسجد اقصیٰ میں، یہ ابھی جنگ ہوئی ہے نا کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں، بڑی حکمت ہے۔ یہ بیت اللہ کے ساتھ بھی ہوتا اور مسلمانوں کو بھی خدا کہہ دیتا کہ اگر فرما بردار رہو گے تو بیت اللہ تمہارا بگڑنا کسی اور کا، لیکن وہاں اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ کائنات میں یہ آخری دین ہے اسلام اور اس کی پوری وابستگی بیت اللہ سے ہے، لیکن غالباً اللہ نے اپنی بات بدلی نہیں کہ اگر مسلمان خدا کے نافرمان ہوں گے تو فلسطین سے چھین لیا جائے گا، اور اگر فرما بردار ہوں گے تو فلسطین ہم انہیں واپس لوٹا دیں گے۔ یہودیوں کو یہ کہا تھا، اور شاید اب تک تو ہمارے ساتھ سلسلہ ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ دے دیں گے، تم نہیں ٹھیک ہوگے، کیونکہ دو ہی زمینیں اللہ نے دنیا میں چنی ہیں، پہلے بیت المقدس کو چنا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اور پھر یعقوب، اور پھر یعقوب کی اولاد یوسف، اور ان سب لوگوں کو اللہ نے وہاں پہ آباد کیا علیہ السلام، اور کہا کہ بیت المقدس میری چنی ہوئی زمین ہے، اس زمین سے مجھے بڑا تعلق ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام نے کنواں کھدوایا، یا یعقوب علیہ السلام نے، یہودیوں کے ہاں دونوں روایت ہیں، ادھر زمزم دیا تو ادھر بھی کنواں دیا، ادھر ملتزم دیا کہ بیت اللہ میں آؤ، یہ ملتزم ہے، میری مقدس پاک جگہ ہے، تمہاری سنیں گے یہاں، اسی طرح وہاں بھی ایک دیوار دے دی کہ یہاں اور مانگو۔ یہودی اس دیوار پہ جا کے ایسے ہی روتے اور گریہ ازاری کرتے ہیں جیسے مسلمان بیت اللہ۔ یہاں بھی ذبح تھا، وہاں بھی ذبح تھا۔ اللہ نے پانی کے ساتھ مقدس مقامات کو جوڑ دیا۔ جہاں خدا مہربانی کرتا ہے، ان صوفیوں کو دیکھو، یہ کسی نہ کسی ذریعہ ندی چشمے کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ پانی اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں خیال ہے، غلط ہو، ممکن ہے ممکن ہے، لیکن کبھی کبھی خیال یہ آتا ہے کہ فلسطین کو خدا نے جوڑ دیا ہے اس کے ساتھ کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی فرما بردار ہوں گے ہم دے دیں گے، نہیں ہوں گے تو فلسطین اس سے چھین لیا جائے گا۔ اور شاید اب جو چھنا ہے تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد ہی کچھ ہو سکے، اس سے پہلے تو بظاہر کچھ توقع نہیں۔ تو یہ ہے جسے کہتا ہے کہ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ اس لیے اللہ کی بادشاہت پر جب نظر رہے تو بندہ اس کا فقیر ہی رہتا ہے، کہتا ہے اینٹیں آپ نہیں دینی ہیں، میری کیا مجال ہے، اور عمارت بھی آپ نہیں تعمیر کروانی ہے، میرے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں حاضر ہوں مانگنے کے لیے۔ نظر ان اسباب پہ چلی جاتی ہے جو اس کے قبضے میں۔ ترکوں کا آخری زمانہ تھا تو انہوں نے بغاوت اور سرکشی ختم کرنے کے لیے ایک جرنیل کو بھیجا دمشق میں، جنرل اسماعیل تھے عثمانی، تو اس نے قتل عام کیا، بہت کچھ کیا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے جب جنرل اسماعیل تو ایک بزرگ تھے، اسے بتایا گیا کہ جنرل صاحب یہ اصل ہے سارے دمشق کا، یہ اشارہ کر دے تو بغاوت ہو جائے اور یہ اشارہ کر دے تو لوگ جان قربان کر دیں، یہ اتنی محور اور مرکزی شخصیت۔ نماز کے بعد بیٹھے، بات چیت ہوئی، ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی، انہوں نے پاؤں ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی، اور اسماعیل کو جو جگہ ملی ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا، گفتگو ہوتی رہی۔ جب وہ اٹھے گئے تو اس نے جا کر ایک توڑا، اشرفی اس زمانے میں چلتی تھی چاندی کا سکہ، توڑا بھجوایا پورا۔ بڑا اصرار اس نے کیا کہ حضرت کوئی کام ان کا کچھ نہیں، تو جب گیا تو وہ توڑا بھجوایا اور کہنے لگا یہ عجیب صوفی ہے، نہ کچھ ہدیہ لیتا ہے نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، اور پھر اس نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، کہنے لگا یہ حضرت کو دے آؤ
لیکن ان لوگوں کو مینرز نہیں پتہ، ایٹیکیٹس نہیں پتہ، پاؤں سمیٹ لیتے میرے سامنے اور اس طرح پاؤں پھیلا کے. تو ساری باتیں پہنچتی رہیں. انہوں نے وہ توڑا واپس بھیج دیا اور فرمانے لگے کہ جنرل اسماعیل سے کہنا جو اپنا ہاتھ بند مٹھی اور سمیٹ کے رکھتے ہیں انہیں حق ہے کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھیں. انشاءاللہ آئندہ